اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات۔ ایک کفن چور کی مغفرت کا ایمان افروز واقعہ۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زاروں کا تار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہذا مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی آہو زاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت فرما دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بندے کو بھی قتل نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کا تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور اس نے میری شہوت کو ابار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایک ایسا رعب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں،
کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور اللہ تعالی سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا، اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ کہنے والے نے کہا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالی نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سناؤ کہ وہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔